الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. آج یہ جو آڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کے پہلے والا جو آڈیو تھا وہ بھی 11 جون 2020 اور 18 شوال 1441 ہجری جمعرات کا مبارک دن جو ہے یوم الخمیس. آج یہ دوسرا آڈیو آج کا ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ میں تاریخ وغیرہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک دم اوتھینٹک ہو جائے، مستند ہو جائے. اور تاریخ ضروری ہے، تاریخ ہے بھول گئے تو پھر سب گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور یہ میں عربی نام لیتا ہوں اور فارسی نام لیتا ہوں. جمعرات بھی اپنا جمعرات اور جمعہ بولتا ہوں، جمعہ صحیح نہیں، جمعہ یہ صحیح نام ہے. قرآن پاک میں اس طریقے سے اس دن کا ذکر آیا ہے، جمعہ. تو یہ تو ہمارے نام ہیں الحمدللہ. باقی جو دوسرے ہیں تو وہ ذرا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپس میں ہم اپنے صحیح نام استعمال کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. خیر، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے بارے میں بہت سی باتیں میں نے عرض کر دی، بہت کچھ باقی ہے. چاہے جتنا بول لوں، آپ کی مبارک ذات کا حق میں کیا کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. خیر، آگے بڑھتے ہیں. صرف یہی نہیں تھا کہ آپ نے مال سے، صداقت سے اور دیانت سے اسلام کی مدد فرمائی، جی نہیں، شجاعت اور بہادری میں بھی آپ سب سے آگے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً یہ سوال کیا گیا کہ صحابہ میں سب سے بڑے بہادر کون تھے. یہ روایت کافی کتابوں میں موجود ہے. صحابہ میں سب سے بڑے بہادر کون، سب سے بڑے شجاعت کون تھے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جب جنگ وغیرہ ہوتی تو دشمنوں کا یہ کوشش رہتی کہ سب مل کر شمع رسالت کو بجھا دیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زوردار حملہ کریں اور آپ کو شہید کر دیں. سب کی جتنے کفار ہوتے ہیں ان کا یہی مقصد ہوتا کہ محمد کو ہی شہید کر دو، ختم کر دو، تاکہ اسلام جو ہے ختم ہو جائے اپنے آپ. اس لیے حضور کی طرف زوردار حملہ ہوتا تھا، ہر طرف سے کوشش حضور پر ہی حملے کی ہوا کرتی تھی. تو صحابہ یہ نہیں یہ سوچتے تھے کہ حضور کے آس پاس میں کون رہے گا، کون آپ کی حفاظت کے لیے رہے گا. یعنی صحابہ شش و پنج میں پڑ جاتے تھے کہ اتنا شدید حملہ ہوگا تو ہمیں زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے. جو حضور کی حفاظت کرے، حضور کے پاس قریب میں جو رہے گا اس پر زیادہ حملہ ہوگا. صحابہ یہ سوچتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جو سب سے فوراً سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ میں سرکار کے قریب میں رہوں گا. ذرا بھی سوچتے نہیں، ذرا بھی سوال نہیں کرتے، فوراً آگے آ جاتے کہ میری جان جاتی چلی جائے کوئی بات نہیں، پر سب یعنی حضور کے قریب میں سب سے زیادہ حملہ ہوگا. یہ معلوم ہونے کے باوجود سرکار کی حفاظت کے لیے حضور کے قرب میں جو اور صحابہ تھے اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کھڑے ہو جاتے کہ چاہے کتنے بھی حملے ہوں میں سرکار پر آنچ آنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ ہم میں سب سے زیادہ دلیر اور سب سے زیادہ بہادر جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا قرب، ایسی محبت، ایسی شناسائی ہو گئی تھی، اللہ اکبر، ایسا دونوں کے درمیان تعلق قائم ہو گیا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار کے مزاج کو آپ سمجھ گئے تھے. حضور کیا فرما رہے ہیں، کس بات کی وجہ سے فرما رہے ہیں، کیا سرکار کا مزاج کیسا ہے، یہ ساری چیزیں آپ جیسے گویا پڑھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. ایک روایت ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان خطبہ دیا. غالباً یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خطبہ جو ہے حجۃ الوداع کا ہے. حضور نے خطبہ دیا یا اس کی الگ بھی ہو سکتا ہے. اور ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ عز و جل نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا چن لے یا آخرت کو پسند فرما لے، تو اس بندے نے آخرت کو پسند فرما لیا. یہ حضور نے ایسے ارشاد فرمایا. صحابہ موجود ہیں، صحابہ سن رہے ہیں اور یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونا لگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہچکیاں لے کر رونا شروع کر دیا اپنے، روتے جا رہے ہیں. حضور یہ ارشاد فرما کر اپنا وہاں سے روانہ ہوئے. یعنی
دوسرے کاموں میں لگے اور صدیق اکبر رو رہے ہیں. صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا. ابو بکر کو یہ کیا ہوا کہ حضور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا چنے یا آخرت کو پسند کر لے. حضور نے ایک بندے کے بارے میں بات کی اور سرکار نے یہ فرمایا کہ آخرت کو پسند کر لے, تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا. اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ابو بکر اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو لوگ صحابہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, جب آپ نے پردہ فرمایا, تب ہمارے سمجھ میں آیا کہ حضور اس وقت خود اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں دنیا کو پسند کروں یا آخرت کو پسند فرما لوں, تو میں نے آخرت کو پسند کر لیا. یہ ہم اس وقت نہیں سمجھ سکے, صرف ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ حضور اپنی بات کر رہے ہیں اور حضور اشارہ دے رہے ہیں کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, اس دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. یہ سمجھ کر ابو بکر رو رہے تھے. سبحان اللہ. یہ آپ کا یہ مزاج ایسا تھا کہ سرکار کی باتوں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سمجھ لیتے تھے. آپ کی خلافت جو ہے یہ قرآن پاک سے احادیث سے بالکل ثابت ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں شیعہ حضرات یہ آپ کی خلافت کو نہیں مانتے اور بہت بےہودہ کلمات آپ کی بارگاہ میں کرتے رہتے ہیں. اور صرف آپ ہی نہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے یہ سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, لعنتیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, ایسے لوگوں سے دور رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی خلافت کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں. یہاں پر کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ابھی میں اس طرف جاؤں گا تو یہ آڈیو کافی طویل ہو جائے گا, پر ایک روایت میں اس بارے میں پیش کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آئیں, صحابیہ آئیں. یہ روایت حضرت مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے کہا کہ ہم بیٹھے تھے اور ایک عورت تشریف لائیں, صحابیہ تھیں. آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی حاجت ہے. حضور نے صحابہ سے وہ چیز ان کی حاجت پوری فرمائی, یعنی انہیں اس چیز دینے کے لیے کہا. اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ تم بعد میں بھی آتی رہنا, میرے پاس آتے رہنا بعد میں. یا ایسا یہاں پر فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ, اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز مانگی, سرکار نے کہا تم بعد میں آنا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس بعد میں آنا, میرے پاس لوٹ کر آنا, تو وہ جو صحابیہ تھیں, اچھا یہاں پر یہ بھی دیکھیے پتہ چلا, یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, ہر چیز اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے, یہاں وہاں نہیں جاؤ, جو کچھ ہے اللہ دینے والا ہے. ہم سب یہ کہتے ہیں, میں نے پورا تفصیلی ذکر کیا ہے, اللہ ہی ہر چیز دینے والا ہے, پر اللہ عز و جل کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو بھی اختیار عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں, جو اللہ نے دیا اسی میں سے عطا کرتے ہیں. اگر ہر چیز اللہ سے ہی مانگنا ہے تو کام دھندا چھوڑ کر بیٹھ جاؤ, مانگتے رہو, اللہ اللہ کرتے رہو, ہر چیز مانگو. یہ تفصیل سے میں نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہماری جو چل رہی تھی اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کو کافی تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی, اگر ہو سکے تو وہاں سن لیجیے. تو یہ صحابیہ کا یہ آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چیز مانگی جا سکتی ہے. اب یہ کہتے ہیں تحت الاسباب فوق الاسباب, بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں کہ جو نارمل چیزیں ہیں وہ مانگ سکتے ہیں, جو نارمل سے اوپر ہو گئی یعنی جو زیادہ ہیں وہ نہیں مانگ سکتے, وہ اللہ سے ہی مانگو. پر یہ حدیث پاک میں جو صاف موجود ہے, نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, جوتے کی لیس مانگنا ہے تو بھی اللہ سے مانگو. یہ کیا چاہیے؟ تو یہ تقوی
اپنی جگہ پر ہے، وہ مقام اللہ عطا فرما دے تو سبحان اللہ، پھر تو وہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بے مانگے اللہ عطا فرما دیتا، وہ مقام ہونا چاہیے۔ اب مقام تک اگر نہیں پہنچے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ہم دنیا میں جب دوسری چیزیں مانگتے ہیں تو پھر یہ اگر ہم جو اللہ کی عطا سے عطا کرنے والوں کو مان کر، یعنی یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے ہی عطا کریں گے، اگر یہ مان کر ہم ان سے کچھ اور بھی مانگیں تو اس میں کوئی شرک، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا۔ خیر وہ اللہ میں ہمارے عقائد پر، صحیح عقائد پر قائم رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر وہ صحابیہ آئیں اور آ کر عرض کیا مجھے کچھ ضرورت ہے، کچھ چیز مانگی آپ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں پر دیکھیے چیز فَتَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم بعد میں آنا۔ اب صحابیہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ أَرَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتِ، یا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آؤں لوٹ کر اور آپ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا پردہ، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں، پردہ فرما لیں، تب میں کیا کروں گی؟ آپ نہیں ہوں گے تو پھر میں کہاں جاؤں؟ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے ان کی حاجت پوری کر دی اور کہا کہ بعد میں بھی حاجت ہو تو واپس آنا، ہے نا، یہ بھی دونوں معنی دیا جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر معنی یہی ہے کہ سرکار نے ان کی حاجت پوری کر دی، کسی چیز کا جو سوال تھا سوال پورا کیا اور پھر فرمایا کہ بعد میں بھی میرے پاس آنا اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو۔ اب وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو میں کہاں جاؤں گی، کس کے پاس جاؤں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سماعت فرمائیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان لم تجدنی فأتی ابا بکرن، جب تم آؤ اور اگر میں نہ ہوں، میں نہیں رہوں، تم مجھے نہ پاؤ تو تم ابو بکر کے پاس چلی جانا، ابو بکر کے پاس جا کر سوال کرنا، ان سے کہنا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ المختار من مناقب الاخیار کی جلد اول صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے، 17 پر بھی ہے اور 18 پر جاری ہے۔ یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ بڑی ہی پرانی کتاب ہے، جب یہ وہابی، سلفی، دیوبندی ان کا تو وجود بھی نہیں تھا، یہ سارے کے سارے الحمدللہ انہی عقائد پر قائم تھے جن عقیدوں پر ہم آج قائم ہیں۔ ہم احمد رضا کے ماننے والے اہل سنت جو ہیں، جو آج جو عقائد رکھتے ہیں وہی عقیدے ہیں جو اس وقت کے علماء کے تھے، جو اس وقت کے مسلمانوں کے تھے، ائمہ کے تھے۔ یہ اتنی پرانی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث دلیل علی ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ ابو بکر۔ سبحان اللہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے خلیفہ جو ہوں گے وہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا، حضرت علی کا بھی نام نہیں لیا، بلکہ خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم اگر آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو تم ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے وہ ابو بکر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انشاءاللہ آپ کی خلافت اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے آڈیو میں آپ کی خلافت پاک کے بارے میں چند ایک باتیں اور عرض کروں گا۔ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، بچپن سے ہی ایمان اور عقائد کو مضبوط کریں تاکہ کوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمیں فاتحہ تک پڑھ کر نہ بخشیں، بدعت اور شرک کے فتوے ہم پر ہی داغنا شروع کر دیں۔ تو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسلک اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔